اسی طرح کے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہ کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، ناجائز محبتوں میں مبتلا ہوتے، پھر اس میں ناکامی ہو جاتی۔ اول چیز تو یہ ہے کہ اسلام جس کو تم محبت کہتے ہو اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ شادی سے پہلے کسی بھی محبت کی اجازت نہیں ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آج تقریباً 40-50% لڑکے اور لڑکیاں مبتلا ہیں فلمیں دیکھ کر، سنیما دیکھ کر، سیریل دیکھ کر، اور یہ فیشن بنائے۔ اور جتنے لوگ محبت میں مبتلا ہوتے ہیں 2% لوگ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتے، اور جو 2% اس میں بظاہر شادی بھی ہو جاتی ہے تو وہ شادی بھی مشکوک رہتی ہے، اس لیے کہ محبت سے بھی شادی میں اس کو بہو کی حیثیت سے معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ جب وہ کسی شادی میں جاتی ہے، بچیوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں، جب وہ شادی میں جاتی ہے تو عورتیں بات کرتی ہے کہ اس نے تو بھاگ کر شادی کی، یہ تو بھگوڑی ہے اور یہ تو ایسی ہے، اس کو بہو کی حیثیت کبھی نہیں ملتی، اور پھر یہ تو وہ سہ لیتی ہے۔ لیکن جب وہ ماں بن جاتی ہے بیٹوں کی یا بیٹی کی، تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ نے تو بھاگ کر اور پیار سے شادی کی تھی، اب اس کے بچے ہیں، جب ماں باپ ایسے تو اولاد کیسی ہوگی؟ تو یہ بڑی نادانی کی بات ہے۔ اس لیے محبت، جو پہلی بات تو میں کہتا ہوں محبت کی جائے، لیکن جس کو آپ نے محبت کا نام دیا وہ محبت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی پیشاب کو شربت کا نام دے دے تو پھر اس کو شربت کیسے قبول کیا جائے گا؟ اور ہمارے یہاں لا میرج کا کوئی تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں ارینج میرج ہے۔ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا تھا کہ جا کر محمد سے گفتگو کرو کہ ہم ان کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو جب نفیسہ نے آ کر کے کہا تھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتے، تو فرمایا کہ میں نکاح کیوں نہیں کرتا، میرے پاس فی الحال تو خود کا مکان بھی نہیں ہے، تو میں کیسے نکاح کروں گا؟ تو کہا وہ انتظام ہو جائے گا، آپ نکاح کرے۔ تو کہا کس کے ساتھ؟ تو کہا خدیجہ کے ساتھ، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے آقا نے جو فرمایا تھا اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں۔ فرمایا شریفوں کا نکاح، شریفوں کے رشتے ایسے راستوں میں طے نہیں ہوتے، میرے چچا لوگ موجود ہیں، جا کر میرے چچاؤں سے بات کرو، اگر وہ اس کو قبول کریں گے تو میں بھی قبول کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے چچاؤں پہ ڈال رہے ہیں، اللہ کے رسول مختار کائنات، مختار کل، اور حضور فرمانے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ شریفوں کے رشتے رستے میں طے نہیں ہوتے۔ رستے میں طے نہیں ہوتے تو فیس بک پر کیسے طے ہو سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر کیسے طے ہو سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کیسے طے ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ فرمائیں یہ کیا بلا آ گئی ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ تو جس کو آپ محبت اور پیار کا نام دیتے ہیں یہ خالص نفسانیت ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ اسلام آپ کی تائید نہیں کرتا، اور پھر اس میں ناکام ہوتے ہیں۔ کوئی پاگل ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اب آپ کو میں اس کا حل بتاتا ہوں، علاج۔ اگر دل میں محبتیں اسی لیے ٹھاٹے مار رہی ہے کہ کسی سے پیار ہی کرنا ہے، تو بھائیوں جن کے بدن سے بدبو آتی ہے ان کو دل کیوں دیتے ہو؟ جو برش نہ کرے تو ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، ان کو دل کیوں دیتے ہو؟ جو کنگھی نہ کرے تو ان کے بال جو ہے وہ چڑیا کا اجڑا ہوا گھونسلہ معلوم ہو، ان کو دل کیوں دیتے ہو؟ جو اگر 18 سال کے بعد 40 سال کی عمر تک آئے تو جوانی ڈھل جاتی ہے، ان کو دل کیوں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جو دھوکہ کرے ان کو دل کیوں دیتے ہو؟ جس سے محبت کرنے کی بنیاد پر اگر محبت چھپاؤ تو پاگل ہو جاؤ، محبت چھپاؤ تو گھٹ گھٹ کے مرو، اور اظہار کر دو تو ذلیل ہو جاؤ، ان کو دل کیوں دیتے ہو؟ اب آپ کہیں گے کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جوانی کے بعد بڑھاپا نہیں آتا؟ ہم نے کہا بالکل ہے، اور وہ محبوب کوئی معمولی محبوب نہیں، وہ تو اللہ کا محبوب ہے جو 63 سال کی عمر میں بھی کبھی بوڑھا نہیں ہوا۔ خدا نے ان کو 63 سال کی عمر میں بھی جوانی عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ وہ کنگھی تو تعلیم امت کے لیے کرتے تھے، ورنہ خدا نے ان کی زلفوں کو یہ مقام عطا کیا کہ ان کی زلفیں کبھی سونے میں بھی نہیں بکھرا کرتی تھی، ان کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی تھی، ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، ان کا حسن کتنا بے مثال تھا۔ میرے امام کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، یہ مالیگاؤں کی
کی زمین شعر و ادب کی زمین ہے. خود ہمارے منبر پر کئی شعرا، علماء کے ساتھ شعرا بھی موجود ہیں. آپ سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا یہ امام اہل سنت کا تخیل ہے حسن مصطفیٰ کے لیے، اور آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کیونکہ یہ میری زمین علم و ادب کا گہوارہ ہے، شاعری کی زمین ہے، ادب کی زمین ہے، علم کی زمین ہے، اللہ اکبر، قلم اور دوات کی زمین ہے. آپ کو معلوم ہوگا تخیلات کی دنیا کتنی عروج پر ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں، ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ گلاب ہمیشہ گلشن میں ہوتا ہے، کبھی گلشن گلاب میں نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. اس لیے کہ گلشن پورا سمٹ کر، کیونکہ گلشن کہتے اس کو ہیں جس میں کئی طرح کے گلاب موجود ہو، بلکہ کئی طرح کے پھول موجود ہو، کئی طرح کے گل موجود ہو، اس کو گلشن کہتے ہیں. اللہ اکبر. پھولوں کے باغ میں اور گلشن میں فرق یہ ہے کہ جو پھولوں کا باغ ہوتا ہے وہ ایک ہی کوالٹی کے پھولوں کا باغ ہوتا ہے، لیکن جو گلشن ہوتا ہے اس میں گلاب بھی ہوتا ہے، چمیلی بھی ہوتی ہے، چمپا بھی ہوتی ہے، نسرین بھی ہوتی ہے، نسترن بھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد کمل بھی ہوتا ہے. اللہ اکبر. کتنے پھولوں کے نام لیے جائیں، ورنہ پھولوں کے نام پر گفتگو تمام ہوگی. تو کئی پھولوں کی کوالٹی کا جب وہ گلشن سجتا ہے تو گلشن ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا پھول گلاب کا گلشن میں ہمیشہ ہوتا ہے. پورا گلشن کسی گلاب میں سمٹ کر نہیں آتا. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑ سکتے. امام احمد رضا کہتے ہیں، گلشن امام احمد رضا کے سائے میں بیٹھنے والوں، امام احمد رضا کہتے ہیں پھول سے پھول نہیں جھڑتے، لیکن میرا پھول ایسا ہے، وہ گل ہے لبہائے نازکن سے ہزار جھڑتے ہیں پھول سے، وہ گل ہے لبہائے نازکن کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. او بلبل تو گلشن میں گلاب تو دیکھتی ہے، آج ذرا دیکھ لے پورا گلشن. اگر کسی گلاب میں سمٹ آنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے.